حسین کا عزادار تھا۔ جب بھی محرم کا چاند نظر آتا تھا یہ اپنے گھر میں فرش عزا بچھاتا تھا۔ امیر تھا، دولت مند تھا، بڑا نظر و نیاز کرتا تھا، لیکن وقت بدلا اور اس وقت کے بدلنے نے اسے فقیر بنا دیا۔ اتنا غریب ہوا، گھر کا سامان، بیوی کا زیور سب کچھ بیچ ڈالا۔ کہ محرم کا چاند نظر آیا، زوجہ کے پاس کیا کہا کہ اتنے مجلس کے خراجات ہیں، کوئی رقم ہے؟ زوجہ نے کہا یہ رقم تو کچھ بھی نہیں بچی۔ تو اس نے کہا کوئی زیور، کوئی بالی کچھ ہے سونا میں بیچوں تاکہ مولا حسین کی مجلس کرواؤں؟ بیوی نے کہا کچھ بھی نہیں ہے۔ تھوڑی دیر اس نے سوچا کہ اگر تو راضی ہو جائے تو حسین کی مجلس ہو جائے گی۔ تو اس ماں نے کہا کہ میں راضی ہو جاؤں، کیا میں راضی نہیں ہوں کہ امام کی مجلس ہو جائے؟ کہا نہیں، یہ ایک کام ہے اگر تو راضی ہو جائے۔ کہا کیسا کام؟ کہا کہ دیکھو اللہ نے ہمیں ایک جوان بیٹا دیا ہے۔ اب یہ پرانا زمانہ تھا غلاموں کا، بردہ فروشوں کا۔ کہ اگر تو راضی ہو جائے اس بیٹے کو بازار میں بیچ کے، اس سے جو رقم ملے گی، پیسے ملیں گے، امام حسین کی مجلس کروائیں گے۔ میں نے کہا تم سے پوچھ لوں، ماں کا دل ہے، نازک ہوتا ہے، تمہاری اجازت کے بغیر تو نہیں جا سکتے۔ یہ خاتون تھوڑی دیر سوچنے کے بعد رونے لگی۔ تو شوہر نے کہا اتنے میں رونے لگی ہو؟ کہا نہیں اس لیے نہیں رو رہی، رو اس لیے رہی ہوں کہ جب بھی حسین کی مجلس سنتی تھی، مصائب سیدہ زینب سنتی تھی، اور یہ سنتی تھی کہ ماؤں نے بیٹوں کو سجا دھجا کر حسین کی قربانی کے لیے بھیج دیا۔ جب قاسم کی مصیبت سنتی تھی کہ ایک گٹھڑی میں یہ لاشا آیا، تو رو کر کہتی تھی بی بی زینب اگر کربلا میں ہوتی، یہ جو میرا بچہ ہے نا اسے تم پہ قربان کرتی۔ تو کہتی ہے کہ جذبات میں یہ جملہ کہہ دینا کتنا آسان ہے، اب جب عمل کی باری آئی ہے تو سوچ رہی ہوں واقعا دل پہ پتھر رکھنا پڑ رہا ہے۔ تو کہتی ہے میں نے تو زینب سے کہا تھا تو لے جا میرے بیٹے کو، ایسے لاکھوں بیٹے سیدہ پہ قربان۔ باپ کہتا ہے بیٹے کو بردہ فروشوں کی بازاروں میں لے کر آیا۔ اس زمانے میں رسم تھی کہ غلام کی ویلیو تب ہوتی تھی جب وہ تندرست ہو، موٹا ہو، ہٹا کٹا ہو۔ اب اس کا بیٹا 14-15 سال کا، لاغر سا، پتلا سا، کمزور سا۔ اس نے سوچا کہ یہ میری مجالس کے اخراجات ہیں، اگر یہ قیمت مل گئی تو بیٹے کو بیچ دوں گا۔ اب کیونکہ نحیف اور کمزور جوان تھا، کوئی اس کی قیمت اتنی لگا نہیں رہا تھا، تھوڑی قیمت لگ رہی۔ اس نے کہا اتنے بیٹے کو بیچوں گا، مجلس بھی نہیں ہوگی، فائدہ بھی نہیں۔ اب مایوس کے عالم میں کھڑا تھا۔ کہا اتنے میں ایک عربی لباس میں گھوڑے سوار آیا، چہرے پہ نقاب۔ اس نے میرے ہاتھ پہ آ کے رقم رکھی، اور رقم جو میں نے سوچی تھی اس سے بھی کئی گنا زیادہ رقم، جس سے مجلس تو کیا میرے سارے مسائل حل ہو جائے۔ وہ رقم میرے ہاتھ پہ رکھی، میں نے کہا کتنے ہیں؟ کہا یہ رکھ لو، اور میرے بیٹے کو لے کر چلا گیا۔ کہا خوشی خوشی گھر آیا، فرش عزا بچھایا، حسین کی مجلس کروائی، نظر و نیاز کروایا۔ 3-4 راتیں گزر گئی۔ رات کو سو رہا تھا، مجھے رونے کی آواز آئی۔ آنکھیں کھولی تو بیوی اٹھ کے رو رہی ہے۔ میں نے کہا کیوں رو رہی ہو؟ افسوس ہو رہا ہے کہ بیٹے کو بیچا ہے؟ کہا نہیں ماں ہوں، افسوس نہیں ہو رہا، مجھے بھی پتا ہے حسین کی مجلس کے لیے دیا ہے، یہ سوچ کے رو رہی ہوں میرا لال کس حال میں ہوگا، اس کا مولا، اس کا آقا صحیح ہوگا نہیں ہوگا، خیال کرتا ہوگا نہیں کرتا ہوگا، کہیں مارتا تو نہیں ہوگا، رات کو کھانا کھا کے سویا ہوگا نہیں سویا ہوگا، زمین پہ سویا، بستر پہ سویا۔ وہ جو ماؤں والے خیالات ہوتے ہیں بیٹوں کے لیے، وہی یہ باتیں کرنے لگی۔ یہ شخص کہتا ہے کہ میں بھی رونے لگا، بیٹے کی یاد آئی، دونوں رونے لگے۔ کہ اتنے میں گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ دوڑے دوڑے گیا اور میں نے گھر کا دروازہ کھولا۔ شدت سے بیٹے کی یاد آئی تھی، جب دروازہ کھولا تو بیٹا سامنے تھا۔ کہ دوڑے دوڑے آیا اور میرے گلے لگ گیا، سینے سے تو لگایا، سینے کو ٹھنڈک تو ملی، لیکن حسین کا چاہنے والا تھا یہ۔ اس نے فوراً بیٹے کو سینے سے جدا کیا کہ میرے لال میری زندگی گزر گئی، میں نے کبھی بھی حرام کے مال سے حسین کی مجلس نہیں کروائی، مجھے حسین کے سامنے شرمندہ نہ کرنا۔ اس معاش سے حسین کا ذکر کرو جو معاش حلال کا ہو۔